رب تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، جو لوگ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، جو لوگ، وہی امر بالمعروف، جو لوگ نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، یعنی برے کاموں سے آپ روک رہے ہیں، روکتے ہیں، وہی اللہ کی قائم کردہ، وہی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بغیر حد کی نگرانی ہوتی نا، ہمارے ملک ہندوستان کی نگرانی، آپ کا کشمیر ہے تو وہاں پر لگے ہوئے کئی لوگ، تو ایسے ہی ایک ہوتی اللہ کے حکم کی، اللہ کا حکم ہے نا کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہم کو، تو اسی حد میں رہنے کا نام ہے شریعت۔ ہم کو جو کام کرنا ہے شریعت کی حد میں رہ کے کرنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ شریعت کے دائرے میں دائرے مطلب کیا ہے؟ یہ شریعت کی آخری حد ہے، اگر اس کے آگے ہم جائیں گے، اپنی عقل کا استعمال کریں گے، تو پھر ہم یہ دین سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو، یعنی امت محمودیہ ہم اور آپ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شرع کے مطابق امور کا حکم دیتے ہیں، یعنی شریعت کے مطابق جو حکم ہے، امور مطلب کاموں کا حکم، تو شریعت کے مطابق کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور خلاف شرع یعنی جو شریعت میں خلاف ہیں اور خلاف شرع سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب یہ حکم شریعت کا ہے کہ ہمیں اچھے کام کے لیے کہنا ہے اور برے کام سے رکنا بھی اور دوسروں کو روکنا بھی۔ دیکھیے آگے کیا فرماتا ہے میرا مولا، دوسری آیت کریمہ پیش کی، انہوں نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد، مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ایک دوسرے کی بھلائی کرنے کے لیے پیدا کی۔ تو کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ ہو کہ یار دوسروں کو تو آپ نے ٹوک دیا اور اپنا کوئی ہو تو آپ نے چھپا لی بات ایسے ہی۔ تو ہمیں ہر ایک چیز کو، بلکہ یہاں تک کہ ذکر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے کہ ان کے لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب زنا میں پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا تو خلافت پر لوگوں نے شورا کیا، دیکھیں اب عمر کیا کریں گے۔ بھائی دوسروں کا بڑا قانون اچھا لگا، آج کوئی منتری گورنر کوئی ہو جائے، جب اپنا بیٹا پھنستا ہے نا چرس میں، گانجا میں، افیم میں، تمام چیزوں میں، سٹے بازی میں، تب وہ بات فوراً دبا لی جاتی ہے۔ غریب کا بچہ پھنسے تو سر عام وہ ننگا کر دیا جاتا ہے۔ تو عمر کی بارگاہ میں لوگ آئے، دیکھیں کیا ہوگا کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کے مطابق، قرآن کا حکم ہے نا کہ اگر غیر شادی شدہ اس کام کے لیے پکڑے جائیں تو فرمایا ان کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ یہ کام کیا ہے تو فرماتے ہیں دونوں کو، زانی اور زانیہ کو پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جائے۔ اس لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں تو اڈے کھلے، اویو کے نام تو اڈے کھلے ہوئے نا حرم خوری کے، سمجھتے ہو آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں آگے۔ تو پکڑا گیا لڑکا ان کا، دیکھا کہ اب کیا ہوگا، فرمایا 80 کوڑے مارے عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ 100 مارنے کے لیے جب 80 مارے تو 80 کوڑوں میں اس کی جان نکل گئی۔ کس کی جان؟ عمر کے، ہاں دھیان رکھنے بات، کس کی جان؟ 80 کوڑوں میں نکل گئی۔ تو پیارے عمر کا انصاف دیکھو، قرآن کا احکام مکمل کرنے کے لیے 20 کوڑے اپنے بیٹے کے لاش پر مارے، 20 کوڑے اپنے بیٹے کے لاش پر مارے۔ وہی جب بیٹا فنا ہو گیا، مر گیا، گزر گیا، انتقال کر گیا، اس کے بعد دفن وغیرہ جو کچھ ہوا، فرماتے ہیں خواب میں حضرت عمر کے ان کا بیٹا آیا، کہا ابا حضور آپ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اللہ نے ہم کو جنت کے اندر جگہ عنایت فرما دی۔ پوچھا کیوں؟ دیکھو یہ ہے جنت میں ہے لڑکا، پوچھا کیوں، کیسے گیا؟ تو کہا یا ابا حضور جو آپ نے 20 کوڑے میرے لاشے پر مارے تھے، اسی انصاف کی بنا پر، اسی 20 کوڑوں کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو جنت کا مقام عطا فرما دیا۔
تو ہمیں پہلے اپنے دائرے کے اندر دیکھنا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنی تو کرنی کیسی ہے. آگے دیکھیے فرماتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، یعنی رسول کریم نے، دعا کرنے سے قبل نیکی کا حکم کرو اور ممنوع چیزوں سے منع کرو، اور نہ تمہاری دعا قبول ہوگی اگر تم یہ نہیں کر رہے ہو، مطلب نہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اور بعض روایات میں ہے کہ بخشش کو دعا مانگنے سے قبل یعنی بہتر نیکی کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا قبول ہی نہ ہو. یہ بات میری نہیں ہے کوئی، آپ واضح انداز میں سنیں کہ بات ہمارے یہاں کے امام صاحب ہم کو سمجھا کیا رہے ہیں، قرآن و حدیث کا حکم کیا دے رہے ہیں ہم کو. آگے کیا کہا؟ یاد رکھو امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہ تمہاری روزی کم کرے گا اور نہ ہی تم کو عمر سے کم کرنے دے گا. نہ تمہاری عمر کم ہوگی نہ تمہاری روزی کا. پتہ یہ چلا جو لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں تو روزی کے بھی تنگی ہو جاتی ہے اور عمر میں کوئی برکت بھی نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس سے عمر میں بھی برکت ہوگی اور روزی کے اندر بھی برکت ہوگی. اچھا آخری بات سنیں، اس کو چھٹی کریں، آپ لوگ پریشان نہ ہو زیادہ، لیکن بات کو سنجیدہ انداز میں آپ سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. کیا کہا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے پرہیزگاروں اور عابدوں نے، یعنی جو ان کی امت میں پرہیزگار اور عابد متقی لوگ تھے، پرہیزگاروں نے اور عابدوں نے نیکی کا حکم اور بدی سے روکنے کا ترک کر دیا، یعنی نیکی کا حکم بھی نہیں دیا اور بدی سے روکنے کا جو انداز تھا وہ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی. یعنی ان کی امت میں پیدا ہوئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، ہمارے نبی نے پوری امت کے لیے کوئی بد دعا نہیں کری. اللہ نے قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ذکر کیے، لیکن میرے رسول کریم نے، جیسے وہ ایک آیت نہیں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ، اور اس کی لونڈی، اس کی جو عورت تھی، بلکہ حضور حضرت نے ترجمہ کیا بھی آپ کنز الایمان دیکھیں گے تو انہوں نے عورت کا ترجمہ کیا اس کی جورو. کیا گناہ تھا اس کے اندر؟ اس کا گناہ یہ تھا نعوذ باللہ وہ جو ہے لکڑیاں جمع کرتی جلانے کے لیے. کس کو؟ رسول کریم کو. نعوذ باللہ جنگل سے لکڑیاں بینتی تھی، وہ لکڑی گٹھر جمع کرتی کہ اس میں ہم نعوذ باللہ محمد کو نعوذ باللہ جلائیں گے. اور اس کا لکڑی اکٹھا کرنے کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اٹھوانے کے لیے آتا، بھائی بہت زیادہ ہوتے تو انہیں کہ چلو یار اٹھوا کے سر پہ رکھ دیں، تو وہ اٹھوانے کو منع کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو جو ہم محمد کو جلائیں گے جو ہمیں ثواب دے گا وہ ثواب کم پڑ جائے گا. نعوذ باللہ اتنی خطرناک اس کے اندر زہر تھا. میری بات نہیں سمجھے آپ لوگ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک تو وہ کہ یار آپ نے کام کیا، اس میں ثواب بڑھ جائے ہمارا، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لکڑ اٹھوانے میں، جو لکڑی گٹھر ہوتا ہے نا، اس کو اٹھوانے میں میری امداد بھی کرنے کوئی نہ آئے، ایسا نہ ہو یہ مدد کرنے سے میرے ثواب میں کمی نہ پیدا ہو جائے. کیا وہ ثواب کام کر رہی تھی؟ بولو بھائی، مشن کتنا خطرناک تھا، اس کا کتنا خطرناک معاملہ تھا. لیکن کیا ہوا اس کے بعد میں؟ ایک دن ایسا آیا، وہ کہتے نا چاہ کن چاہ در پیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے. تم سوچو کسی اور کو گرانے کے لیے اللہ ایسا تمہارے لیے ذریعہ بنا دے گا جس کے لیے تم نے کھودا ہے تم خود گھرے گڈھے کے اندر. تو پیارے محمد عربی کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھی، اس نے خوب زیادہ بوجھ جو ہے اکٹھا کر لیا اور اس میں رسی وغیرہ جو بھی رہے اس کو باندھنے کے لیے کیا. جب اب مدد تو کسی کی چاہتی نہیں تھی ہے، تو جب اس نے گٹھر رکھا اپنے اوپر تو وہی جو پھندا بچا رہ گیا تھا باندھنے میں وہی گلے میں اٹک گیا اس کے. نہ لو کسی کی مدد. اب کوئی بڑھے بھی نہ، بھائی مدد یہ چاہتی نہیں کسی کی تھی نا، اب کوئی بڑھے بھی نہ. اسی حال میں ایسا پھندا گلے میں لگا کہ وہیں پر ہلاک ہو گئی، وہیں پر مر گئی. تب کہا تبت یدا ابی لہب وتب. آپ بات کو سمجھو پہلے. تو ایسے الفاظ میرے نبی نے خود امت کے لیے بد دعا نہیں کی. پچھلے امتی جو آئے ہیں انہوں نے کہا مولا انہیں غارق کر دے، انہیں ختم کر دے. پتھر کا عذاب آیا لوگوں پر، آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے جو ہے وہ آگ برسائی گئی، طرح طرح کے عذاب آئے، زمین پھٹی، طوفان نوح آیا،
बंदर बन गए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उम्मत महमूदिया में पैदा हुए हैं, उम्मत महमूदिया में पैदा हुए हैं। यही सबसे बड़ा फजल है कि हमारे ऊपर कोई अज़ाब अब तक नहीं आया। तो क्या कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के परहेजगार और आबिदों की, आबिद जो थे परहेजगार थे, उनका हाल ये था कि वो नेकी का हुक्म और बदी से रोकना तर्क कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उनके पैगंबरों की जबान से उन पर लानत भेजी और सबको मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत में पड़ गए सब के सब लोग। तो हमें ये चाहिए कि हम अम्र बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर के तहत अमल करें अपना। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है हर जगह वहां पर टोको, जहां टोकना नहीं। जहां तक आपकी ताकत हो, जहां तक आपकी मंशा हो, आप वहां तक अपना काम करें। अगर नॉलेज नहीं है तो कम से कम उस बात की नॉलेज हासिल करें, ये जरूरी सबसे ज्यादा। ऐसे नहीं कि मुफ्ती बनते घूमो पता कुछ है ही नहीं। तो पहले उस चीज की आप क्या है नॉलेज। कहने का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, कहने का अंदाज यूं हो कि सामने वाले को ये भी ना लगे कि मुझको जो है यहाँ पर नीचा दिखाया जा रहा है। जैसे कुछ रवायतों के मुताबिक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि वुजू में कुछ मामलात थे, उनके कुछ वुजू में मामलात थे। प्यारे हुसैन ने देखा, अच्छा बचपन की उम्र है हुसैन की, है छोटे नौनिहाल है, अभी तक ना उम्र ज्यादा है ना, लेकिन वही बात, बादशाह का बेटा बादशाह ही होता है, उसे कब सीखने की जरूरत है? अली के बेटे हुजूर की गोद में खेले कूदे, सब कुछ तो उनके पास में, तो कहाँ वो लेने जाएंगे हैं? तो कहा कि देखा कि नाना जान जो है वुजू में कुछ मामलात कर रहे हैं। तो अंदाज देखो, फरमाते ऐ नाना हम वुजू करने जा रहे हैं, आप हमको देखिए, हमारी वुजू में कहीं गलती तो नहीं है। मतलब अंदाज देखो पहले कि नाना जान हम वुजू करने जा रहे हैं, आप हमको जरा गौर से देखिए, क्या हम वुजू में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? लिहाजा हुसैन ने वुजू किया, वो देख के समझ गए कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा था ऐसा। तो ये एक हुस्न देखिए पहले। तो हम अपने अकाबिरों से सीखें कि आखिरकार हमारे अकाबिर हमसे किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, और हमारे अकाबिर जब लोगों को समझाते हैं तो उनके समझाने का अंदाज क्या है। याद रखो, अगर किसी के बिना पर ऐसी ठेस लगी कि उसने मस्जिद के अंदर आना छोड़ दिया, आपने कोई ऐसी बात बोल दी, उसने कहा नहीं आएंगे, पढ़ लो नमाज अपने आप, तो वो जो नमाज पढ़ने से गया है वापस, उस पर तो गुनाह पड़ेगा, वो कोई माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन जिसकी वजह से गया है, गुनाह उस पर भी उतना ही पड़ेगा। तो नसीहत करने से पहले कम से कम अंदाज और हुस्न और बात कहने का सलीका, ये तीनों चीजें मुकम्मल होनी चाहिए हमारे पास। वरना ये काम करो, आप किसी को काम करते खराब देखो, चुपके से आप अपने इमाम से कहो कि मेरे इमाम साहब हमको ये लगता है कि ये काम फला को समझा दिया जाए, हम तो नहीं कह पाएंगे, लिहाजा आप कह दीजिएगा। ये सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको, सबसे बेहतरीन। इससे क्या होगा कि वो इमाम, वो आलिम जो भी हमको सामने दे, मेरे दीवर वो भी समझे बात को, ताकि कायदे के साथ अपने इमाम जब आप कहेंगे तो वो अपने शरीयत के दायरे में चीज को लेकर के मसले को हल कर दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है आज के दौर के लिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मोहतरम, बड़ा अल्लाह ताला का एहसान शुक्र है कि हमारी मस्जिद के अंदर एक मोतकिफ साहब बैठे ना, देखा आप लोगों ने, जो इत्काफ में बैठा उसको बोलते हैं मोतकिफ। क्या बोलते हैं? तो ये हो गए मोतकिफ साहब। क्या हो गए ये? मोतकिफ साहब। इनका मुकम्मल ख्याल रखें आप लोग, मुकम्मल तरीके से। घर में कभी कुछ बना लेके चले आए इशा के टाइम पर, यार लेके दे दिया इनको, पूछने भी लगे, जरूरत कोई बात तो नहीं है। ये ख्याल रखें आप सब, ये नहीं कि लाके आपने डाल दिया, अब ये मरे या जिए कोई मतलब नहीं है। आप जब भी टाइम मिले आपको, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, तब आए। हकीकत पूछे इसलिए कि पूरी बस्ती का जिम्मा लेकर बैठे हैं, अब बस्ती वालों को भी चाहिए कि इनका मुकम्मल ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको शरीयत का हर एक कानून पर अल्लाह जम कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे मौला, हुजूर नबी करीम की बारगाह में दुआ है, इस मुकद्दस महीने की बरकत से या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।